اللہ تعالیٰ نے ہر کی زندگی کا لمحہ مقرر کر دیا ہے کتنے سال زندہ رہنا، مگر اگر کوئی دعا کرے کسی کی لمبی عمر کے لیے اور زیادہ عمر کے لیے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما سکتا ہے. فرما تو سکتا ہے اور بات ہے، فرماتا ہے اور بات ہے. جی جی، یہ تو میں کئی دفعہ کھول چکا ہوں بات، درسوں میں بھی، خطبات میں بھی، یہاں بھی، کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اجل مسمہ جو ہے اس سے ایک ذرہ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، اٹل ہے. اگر پہلے مر رہا ہو کوئی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ اس کو ٹال دیتا ہے اور اجل مسمہ تک پہنچا دیتا ہے. یہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. اجل مسمہ نہیں ٹل سکتی، وہ ناممکن ہے. مثلا جی، ایک پل بنایا جاتا ہے، اس کے انجینئرز نے اس کی عمر ورک آؤٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پل فلاں سن میں جا کر بدل دینا چاہیے، اس میں بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہے گی. اب انسان اپنے محدود علم سے کافی صحیح اندازے لگا لیتا ہے، لیکن اگر پرفیکٹ کمپیوٹر ہو کوئی اور اس میں یہ لکھا ہو کہ یہ پل جو ہے یہ فلاں وقت جا کے ٹوٹے گا، تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، کیونکہ اس کمپیوٹر میں تمام فیکٹرز آ گئے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے نہیں ٹوٹ سکتا، کیونکہ وہ فیکٹر جو حادثاتی ہیں، جو استعمال کی احتیاطیں ہیں، وہ توڑنے والوں کے فیکٹر، وہ تو جب ظاہر ہوں گے تو پھر ہی پیدا ہوں گے. اس لیے وہ ان نون فیکٹرز ہیں جو اس کی عمر بڑھا نہیں سکتے، کم کر سکتے ہیں. سمجھے؟ اور اگر غلطی سے کم کر رہے ہوں اور وقت کے اوپر انجینئر کو پتہ چل جائے اور ان کی مرمت کر دے، تو پھر بھی اس کی جو اوور آل عمر ہے وہ اس سے آگے نہیں نکل سکے گا. وہ پیچ آگے نکل جائے گا مگر پل منہدم ہو جائے گا، کہ اس کے سارا ڈھانچہ سب کچھ اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے. تو اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ بعض قومیں جب گناہوں کے ذریعے ظلم کی حد کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی صف لپیٹنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اجل مسمہ سے پہلے. سمجھے؟ جی. اور نبی ان کو وارننگ دیتا ہے کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، تمہیں اجل مسمہ تک پہنچایا جائے گا. وہ نہیں مانتے تو نوح کی قوم کی طرح ان کی صف لپیٹ دی جاتی ہے. یونس کی قوم ہے، وہ مائل بتوبہ ہوتی ہے اور استغفار کرتی ہے، تو قرآن فرماتا ہے اس دنیا میں تمہیں اجل مسمہ تک ہم تمہاری عمر دراز کر دیتے ہیں. تو اجل مسمہ وہ بلو پرنٹ ہے جو تخلیقی بلو پرنٹ ہے، جی، اس سے آگے نہیں نکل سکتا، کچھ بھی اس سے آگے نہیں نکل سکتا. جب وہ وقت آئے گا، نبی ہو یا غیر نبی ہو، اس نے جانا ہی جانا ہے. لیکن اپنی غلطیاں، زیادتیاں اور شرور انفس ہیں، ان کی وجہ سے وہ مادہ جس کو صلاحیت تھی کہ پورا جائے گا وہ نہ پورا پہنچے، تو اجل مسمہ کا قصور نہیں. اس صورت میں وہ پہلے بھی اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہے. سمجھے؟ پتہ نہیں مجھے پچھلے رمضان میں ضرور میں نے ایک صاحب کے لیے کافی دعا کی تھی لمبی عمر کے لیے، خواب آیا تھا. تو یہ کنٹرڈکشن تھوڑی سی ہو گئی خواب اور یہ آپ نے جو تفصیل بتائی، تو ابھی خواب تو بیان نہیں کروں گا، بعد میں آپ سے بیان کروں گا. تو مگر کس قسم کی کنٹرڈکشن لگ رہی ہے آپ کو؟ کہ وہ تو بتا دیتا ہے کہ لوگ سننے والوں کے دل میں نا کہ عمر بڑھا دی گئی، عمر بڑھا دی گئی. جی. یہ تو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے التجاؤں کے نتیجے میں بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے. بڑھا دی گئی سے مراد یہی ہے کہ جو بے احتیاطیاں ایک شخص کرتا رہا، اس کے نتیجے میں بعید نہیں تھا کہ وہ پہلے مر جاتا، کیونکہ ہر انسان اپنی اجل مسمہ میں سے ضرور کچھ نہ کچھ گھٹا دیتا ہے. شاذ ہی ہوں گے، کیونکہ وہ مشروط ہے اس بات پر
کہ خدا تعالیٰ نے جو پرفیکٹ زندگی کی ہدایت دی ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرنا۔ اب کتنے ہیں جو اسراف کر جاتے ہیں؟ اجل مسمہ نے کلو ولا تسرفو کے قانون کے تابع اجل مسمہ کی کیلکولیشن کی ہوئی ہے بنانے والے نے۔ تو اکثر ایسے ہیں جو اس سے پہلے مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض خدا کی خاطر ایسی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ اگر اجل مسمہ کچھ اور بھی تھی تو ان کی زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ان معنوں میں تو، ان لفظوں میں تو نہیں، مگر دوسرے لفظوں میں اس مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہود اور کون سی صورتیں تھیں کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا؟ سورہ ہود، اور بھی بعض صورتوں کا ذکر ہے وہی جن میں یہ کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اب غم کسی اور کا اور خدا کی خاطر لگا، اور نبی کی زندگی کی جو نبی کی بھرپور جوانی پر اثر انداز ہو گیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو بعض دفعہ عمر کم ہو اجل مسمہ سے بدیوں سے، اور اکثر بدیوں سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ بے احتیاطیوں سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ حوادث سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ نیکیوں کی وجہ سے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس دوسرے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد، تو کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا ان لوگوں کے آثار کو دیکھ کر جو ایمان نہیں لائیں گے افسوس کرتے ہوئے؟ تو یہ بھی وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا، نیکیاں بعض دفعہ ایک انسان کی اجل مسمہ پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، مگر ان معنوں میں کہ وہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اجل مسمہ کا ایک اور معنی بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب قضا آ جاتی ہے اور اجل مسمہ پہنچ گئی، خواہ وہ پہلے کھینچی گئی ہو یا آخری انتہا ہو، پھر وہ وقت نہیں ٹلتا، کوئی چیز اس کو نہیں ٹالتی۔ ہاں اگر شفاعت نے ٹالا ہے تو پھر یہ اجل مسمہ وہ نہیں ہے جو آخری کنارہ تھا، جو بلو پرنٹ کے اندر تھا، پھر یہ اجل مسمہ وہ ہے جو دوسری غلطیوں کی وجہ سے پہلے آ گئی ہے۔ اس اجل مسمہ میں تو پھر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ جب آ جائے تو نہ اس سے آدمی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ابھی بھی ہے کچھ وقت۔ اب اس رویا کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھ لینا، پھر میرا امید ہے کہ پھر بعد میں مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ظہور مہدی آخر